بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج یوم القدس ہے اور پوری دنیا میں فلسطین کے ان مظلوموں کی حمایت میں ریلیز اس وقت جاری ہے، پوری دنیا میں بلا استثناء۔ آج کے دن کم از کم ہماری تمام توجہ فلسطین کے اس ایشو پر ہونی چاہیے اور وہ جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ میڈیا اصل میں صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ جو کچھ چاہتے ہیں اسی کو حق اور سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو بالکل آنکھوں کے سامنے ہونے والا ظلم ہے اس کو آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں، اور کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ یہ لاشیں کیا ہیں۔ اگر آپ گزشتہ 4 سال کے عرصے میں جو کچھ آپ کے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں کے تحت ہوا اس کا جائزہ لیں تو ٹرمپ کی گزشتہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب فلسطین کے اس ایشو کو ایک نئے انداز میں ٹیکل کیا جائے، اور اس میں یہودی، صہیونی اور مسلمان ان سب کو بھائی بنایا جائے، اور بھائی بنانے کے بعد آپ اس کو ابراہیمی ادیان کے اتحاد کے طور پر سامنے لے آئیں اور فلسطین کی ایشو کو اس اتحاد میں دفن کر دیں۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا، اور اس گراؤنڈ میں ہمارے سارے عرب ممالک شامل تھے بلا استثناء۔ بعض ممالک کو تھوڑا سا اس حوالے سے گھبراہٹ تھی کہ ہم پہلے قبول نہ کریں، باقی لوگ کر لیں اس کے بعد ہم قبول کر لیں۔ اس کا آغاز جب ہوا تو امارات نے قبول کر لیا، اردن نے، اسی طرح سے بحرین نے، اور بھی بہت سارے ممالک۔ اب یہ جو سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے نتیجے میں فلسطین کی ایشو کو جب سب قبول کر لیتے، اسرائیل کو، اس وقت تو اسرائیل کو سارے مسلمان ممالک تسلیم نہیں کرتے، ترکی سب سے پہلا وہ شاہ سوار ہے جس نے قبول کیا، اور اس وقت بھی اس کا سب سے بڑا بزنس اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن باقی ممالک نے بہرحال تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اس معاہدے کے بعد اور ان کوششوں کے بعد اب ہونا یہی تھا کہ فلسطین کا ایشو پوری طرح سے دفن ہو جائے۔ جب سارے مسلم ممالک کہیں گے اسرائیل ہمارا بھائی ہے تو پھر فلسطینی بات ہی ختم ہو گئی۔ اس چیز کو انہوں نے بھانپ لیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ وہی حال ان کا کریں جو اس وقت کر رہے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہے ریٹیلیٹ تو وہ کرتے ہیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت تو دیتے ہیں، تو وہ اب ایک پتھر مارتے ہیں تو وہ ادھر سے ٹینک چلاتے ہیں۔ یہ اب تک کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، یہاں سے ایک پتھر، غلیل کا پتھر پھینکا جاتا ہے تو ادھر سے گولی چلتی ہے، اور اس گولی کے جواب میں جب یہ کوئی بڑا پتھر پھینکتے ہیں تو ادھر سے ٹینک آ جاتے ہیں۔ تو مقابلہ تو ٹینک اور پتھر کا ہو رہا ہے۔ لہٰذا پروگرام یہی تھا کہ اسرائیل اس طرح سے غزہ کی پوری سرزمین کو ملیامیٹ کر دے۔ اس چیز کو حماس نے بھانپ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک قدم اٹھایا، لیکن اس قدم میں بھی انہوں نے انصاف کا، عدل کا ایسا مظاہرہ کیا جس کا ثبوت خود ان کی قید میں موجود وہ اسرائیلی اور صہیونی قیدی ہیں۔ یہ صہیونی قیدی جب آزاد ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے آزادی کے ساتھ، کسی جبر کے تحت نہیں، یہ بیان دیا کہ ہمیں وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے رکھا گیا، بھائیوں کی طرح سے رکھا گیا، بہنوں کی طرح سے رکھا گیا، جبکہ ان کے جو پروپیگنڈے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو فلسطینی پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ انسانیت کے چہرے پر بدنما ترین داغ ہے، لیکن یہ داغ نہ امریکہ کو نظر آتا ہے، نہ یورپ کو نظر آتا ہے، نہ ہمارے مسلمان بے غیرت حکمرانوں کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک لب کھولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں، اس لیے اب اس میں انہوں نے اس کو اسی طرح سے پیش کرنا ہے جس سے وہ خود مظلوم بنے اور سامنے والے اس مظلوم کو ظالم بنا دیں۔ جس طرح سے ہٹلر کے مسئلے میں، ہولوکاسٹ کے مسئلے میں، اس وقت بھی آپ ہولوکاسٹ کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جھوٹے قصے ہیں۔ آپ ان جھوٹے قصوں کو جب آپ رد کریں گے تو آپ کو فوراً جیل ہو جائے گی۔ یہ جیل اسرائیل میں نہیں ہوتی، یورپ کے انہی ممالک میں ہوتی ہے۔ جتنے بھی ممالک آپ ہیں وہاں پر ہولوکاسٹ میں بات کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ اسرائیل کو گناہگار ثابت کرتے ہیں، بے گناہ نہیں، اس لیے وہ جرم ہے۔ جب آزادی اس حد تک ہے اور آپ کو گفتگو
کی اجازت ملتی ہے تو اس حد تک کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکیں، لیکن اس کے مخالفین کو ہر صورت میں آپ نے زمین پر دے مارنا ہے، تو پھر ایک ایسی صورت میں آپ کو میڈیا سے توقع بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کریں۔ ابھی آیتیں بھی پڑھی گئیں، احادیث بھی پڑھی گئیں، فقہی حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہ آیت بہت گہری آیت ہے اور قابل غور آیت ہے۔ تمام عالم انسانیت میں اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے شدید ترین نفرت کون کرتا ہے؟ مشرک نہیں، بت پرست نہیں، یہود۔ مشرکین کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ سب سے پہلا دشمن کلمہ گو مومن کا، منافق کا نہیں، جو اس وقت کے ہمارے حکمران ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا اور ہر چیز میں ان کے شریک ہیں۔ میں ان مؤمنین کی بات کر رہا ہوں جو نہتے ہاتھ میدان میں اتر کر صرف اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ سینہ تان کر قدس کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے لیے، اپنے نظریات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی نفرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الیہود سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے بعد پھر مشرکین کی باری آتی ہے۔ ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا مشرکین سب سے بڑے دشمن ہیں، اس کے بعد یہ اہل کتاب ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد پھر جن کے دل میں تھوڑا سا رحم ہے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ نصارہ ہیں، ٹھیک، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ جی جی جی، قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ یہودی کون ہیں؟ صہیونی یہودیوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں، ورنہ اس پورے قضیے میں 1.5 سال میں پوری دنیا میں ان صہیونی غاصبوں کے خلاف یہودی بھی نکلے ہیں، مسیحی بھی نکلے ہیں، مسلمان تو نکلے ہی ہیں، اور جن کے اندر انسانیت کی رمق تھی وہ نکلے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں چونکہ آج دیکھیں میرا خیال ہے بات کرنے دیں آج، اس لیے کہ آج موقع وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آنا چاہیے۔